سوشل میڈیا پر ان دنوں شہر کے قدیم تعلیمی ادارے مدینہ طلوع ہائی اسکول ناندیڑ کے حوالے سے منفی تشہیر اور منفی پروپیگنڈا کا سلسلہ جاری ہے۔ سماج میں مایوس سمجھے جانے والے ناانصافی، کرپشن، خردبرد جیسے الزام کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور بیجا تائید بٹورنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ مفاد پرستی اور ذاتی منفعت کے لیے سرگرم یہ ٹولہ اسے مذہبی فریضہ بنا کر پیش کر رہا ہے تاکہ عوام میں قدیم ادارے کی ساکھ کو برباد کیا جا سکے۔ دیانتدارانہ اور مخلصانہ صحافت کا تقاضا یہ ہے کہ پس پردہ حقائق کو بھی عوام کے سامنے روبرو لایا جائے۔ جب ہم نے ذاتی طور پر اس منفی پروپیگنڈے کی تحقیق کی اور جو حقائق کھل کر ہمارے سامنے آئے ہیں انہیں ہم اپنے ناظرین کے روبرو رکھنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ مدینہ طلوع میں کی گئی میگا بھرتی کو غیر قانونی باور کرانے والے نام نہاد سوشل ورکر شیخ عبداللہ ولد شیخ چھوٹو میاں ساکن اتوارہ مچھلی مارکیٹ ناندیڑ نے اپنی منفی تشہیر میں ہمیشہ اس بات کی پردہ پوشی کی ہے کہ آخر انہوں نے مخالفانہ تحریک کا آغاز کیوں کیا اور کس مقصد سے کیا۔ اگرچہ یہ تحریک عوام کے مفاد میں ہے تو پھر کیا تقرر شدہ اساتذہ اسی عوام کا حصہ قرار نہیں پاتے؟ معاملے کی تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ مدینہ طلوع کی میگا بھرتی میں شیخ عبداللہ ولد شیخ چھوٹے میاں کی بیوی پٹھان بلقیس بیگم عمر 50 سال میرٹ کی بنیاد پر تقرری عمل میں نہیں آ سکی تو شیخ عبداللہ غصے میں آگ بگولا ہو کر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگاتے رہے، جا بجا شکایت کر کے اسکول کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ 9 تقرر شدہ اساتذہ کو ہراساں بھی کر رہے ہیں۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانا ہمارا شیوا نہیں ہے، لیکن مفادی جنگ کو عوامی جنگ بتانے والوں کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین کی معلومات کے لیے ہم یہاں نام نہاد سوشل ورکر شیخ عبداللہ کے الزامات کی حقیقت پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 برسوں میں موصوف نے اسکول کے خلاف نہ صرف قانون حق معلومات کا کثرت سے استعمال کیا بلکہ اپنے جھوٹ کی گٹھڑی کو ہر اس دروازے پر لے گئے جہاں اسکول کو بدنام کیا جا سکتا تھا۔ آخر ان کے دعوے کیا تھے اور ان دعووں میں کتنی سچائی تھی؟ کیا ان کے اعتراضات حق بجانب قرار پائے؟ کیا ان 2-2.5 برسوں میں وہ اپنا ایک بھی الزام ثابت کر پائے؟ آئیے ان کے اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔ شیخ عبداللہ ولد شیخ چھوٹو میاں کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ تقرر سے قبل ایجوکیشن آفیسر کی منظوری نہیں لی گئی تھی، جبکہ شیخ عبداللہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ طلوع ایک مائنرٹی انسٹیٹیوٹ ہے اور 2016 کے GR کے مطابق مائنرٹی انسٹیٹیوٹ کو ایجوکیشن آفیسر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ ولد شیخ چھوٹو میاں کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تقرر شدہ اساتذہ کو انٹرویو میں موجود نہیں تھے، جبکہ باضابطہ تقررات کے لیے تحریری امتحانات منعقد کیے گئے، ڈیمو لیسن لیا گیا اور انٹرویو بھی لیا گیا، جبکہ خود شیخ عبداللہ کی بیوی بھی ان تمام امتحانات میں شریک رہی اور میرٹ کی بنیاد پر ان کا انتخاب نہ ہو سکا۔ شیخ عبداللہ اپنی تمام درخواستوں میں یہی باور کراتے رہے کہ منتظمین نے مخلوعہ جائیداد کا اشتہار کسی بھی اخبار میں نہیں دیا، جبکہ ان کی بیوی نے امیدوار کی حیثیت سے درخواست دی اور اپنی درخواست میں اخبار کا حوالہ پیش کیا۔ یہ درخواست دیکھی جا سکتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مخلوعہ جائیداد کا اشتہار اخبار میں دیا گیا تھا۔ شیخ عبداللہ نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو ای میل کے ذریعے جونیئر کالج کے اساتذہ کے تقررات پر اپنا آبجیکشن درج کرایا اور پھر واپس بھی لے لیا۔ مزید تفصیلات یہ ہے کہ شیخ عبداللہ نے تقررات میں بدعنوانی اور بے قاعدگی کے الزامات لگا کر کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ معزز جج نے عدم ثبوت اور بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر ان کی درخواست کو خارج کر دیا۔ اسی طرح ڈپٹی ڈائریکٹر شیخ عبداللہ کی شکایت پر 29 جولائی 2021 کو سناونی رکھی، جس میں شیخ عبداللہ اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکے اور ان کے الزامات میں کوئی سچائی نظر نہیں آنے کی وجہ سے ڈپٹی ڈائریکٹر نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ شیخ عبداللہ کی جانب سے لگائے جا رہے تمام الزام بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔